السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرد پاکستان۔ دو اہم معاملات ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا ایم او یو جو کی سائننگ ہے، وہ مثلا ہوتا ہے نا، ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ، کبھی پتہ چل رہا ہے ہو رہی ہے سائن، کبھی پتہ چل رہا ہے نہیں سائن ہو رہی۔ پہلے تھا کہ فزیکلی ہوگی جنیوا میں، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ ریموٹ ہوگی، اٹ ول بی آن لائن۔ تو کیا معاملات ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایم او یو کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اگری ہو گئے ہیں، تو وہ دیٹس گڈ نیوز، بٹ واٹس دا ڈیلے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ناظرین پھر پاکستان کا جو بجٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔ کل ہم نے فائنانس منسٹر صاحب کو انٹرویو کیا تھا، جیسے آپ کو معلوم ہے، اور اس میں ہم نے ایک موٹی بات ان سے کی تھی کہ جی گروتھ ریٹ آپ کس طرح سے بڑھائیں گے جب اگر آپ نے پاورٹی اور ان امپلائمنٹ کو آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو گو فار دس۔ اور جو ابھی تک پروجیکشن ہے اس کے تحت تو لگتا ہے کہ اٹ کان ٹیکل ان امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی ان دا شارٹ ٹرم۔ تو وہ انہوں نے کچھ جوابات دیے تھے۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین ایکسپرٹس ہیں، وہ اس پر بات بھی کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیو میں دانیال عزیز صاحب، سینئر پولیٹیشین، فارمر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن، اور ساتھ ہمارے موجود ہیں امبیسڈر جوہر سلیم صاحب، فارمر امبیسڈر آف پاکستان، جرمنی، اٹلی، بحرین، بوسنیا میں تھے، اور میجر جنرل زاہد محمود صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور اس وقت نسٹ میں ہی ہیڈز اے تھنک ٹینک۔ تو دانیال، آپ سے ویری کوئکلی، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ جی ڈیلے تو ان کا بیک اینڈ فورتھ تو کافی چلتا رہا ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ ہو گیا تھا، اگر ڈیلے ہے تو وہ ایران کی طرف سے ہے، اور میرے خیال میں یہ چیزیں اب اپنے فائنل سٹریچ میں ہیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہو تو جو ٹرپل ای کلاس ٹینکرز ہیں یہ سائیکل کی سپیڈ پہ چلتے ہیں، اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 2 ماہ بعد جا کے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان وغیرہ وہ پہنچتے ہیں۔ تو ابھی وہ جو آخری والے تھے وہ پچھلے مہینے پہنچ گئے تھے۔ اگر اب آگے سے نہیں چلیں گے تو جو بھی ریزروز ہیں وہ کافی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی یہ کرائسس سچویشن جو ہے گلوبل انرجی کی وہ سامنے آنے کو ہے اگر یہ معاملات نہ نپٹایا گیا تو۔ ٹھیک، اور اس حوالے سے ناظرین یہ سنیے گا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، امریکہ کے صدر نے، کہ جو ابھی ہمارا ایم او یو ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا انرجی کرائسس کے حوالے سے۔ آئل پرائسز ڈراپنگ لائک اے راک۔ جی امبیسڈر صاحب بتائیے گا، ڈراپنگ لائک دا راک ہاؤ سون، کیونکہ وہ ناؤ اٹس ہیپننگ، ناؤ اٹس ناٹ۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں ایک تو خیر میں سمجھتا ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آج ہوتا ہے کل وہ کچھ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سالگرہ کا دن ہے، تو ایرانی شاید چاہتے ہیں کہ ان کی سالگرہ والے دن نہ ہو، تو خیر کوئی اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، پھر یہ ان پرسن ہوتا ہے یا ورچوئل ہوتا ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پہلی منزل ہے اور بہت ہی اہم بھی ہے، کیونکہ اس میں کچھ رہنما اصول جو وضع کیے گئے ہیں اور اس پہ اسی لیے تو بہت دیر لگی اس پہ۔ پھر اس کے بعد جو 60 دن کا پیریڈ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کرٹیکل ہوگا، کیونکہ ابھی بہت سی ایسی تفصیلات طے ہونی ہیں جو نیوکلیر پہ خصوصاً، اور پھر ظاہر ہے ابھی تو جو بھی ہوگا سب عبوری ہوگا، سب کنڈیشنل ہوگا، سینکشن ریلیف بھی، یہ جو ایسٹس کی انفریزنگ بھی، اور جو نیوکلیر سائٹس پہ بھی سب عبوری، یہ اپنا ہرمز بھی ابھی عبوری طور پہ کھلے گی، بلاکیڈ بھی عبوری طور پہ، تو اس لیے بہت اہم مرحلہ ابھی آگے بھی آئے گا۔ اب آپ کا سوال جو ہے آئل کی قیمتوں کے حوالے سے، تو بالکل دیکھیں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے یہ بہت سے ایسے بیانات جو سارے لوگ مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں کہ 40 بار انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ معاہدہ ہونے کو ہے یا ہو رہا ہے بس، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ایک بڑی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آئل پرائسز کوئی ضرورت سے زیادہ اوپر نہ چلی جائیں، مطلب وہ $120 سے زیادہ یا 150 تک کی پروجیکشنز تھیں، تو وہ انہوں نے بڑی مہارت سے اپنے بیانات کے ذریعے اس سارے عرصے میں جو ہے نا یہ کوشش رکھی کہ وہ 100 کے آس پاس یا اس سے نیچے رہیں، اور اس میں خاصی حد تک وہ کامیاب بھی رہے میں سمجھتا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ تو ابھی اگر یہ لیٹ سے یہ ایم او یو ہو جاتا ہے جو ایک ابتدائی فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کیونکہ کافی سارے کنسیپچل چیزیں جو سی ہیں وہ اگری ہوں گی تو بات اس تک پہنچی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک دم بہت زیادہ فرق پڑے گا اس سے بھی تیل کی قیمتوں پہ، کیونکہ جو مارکیٹس ہیں وہ دیکھیں مارکیٹس ہمیشہ فیوچر ایکسپیکٹیشنز پہ بیسڈ ہوتی ہیں، ایبسلیوٹلی، تو اس لیے وہ قیمتیں ابھی اگر یہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو ہم ڈراپ دیکھیں گے، ویل سی اے ڈراپ۔ جن صاحب ذرا جو ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب بھی کہ سائن تو ہوگا، اور یہ بھی صحیح فرمایا کہ
وہ جو ایرانینز ہیں وہ نہیں دینا چاہتے ڈونلڈ ٹرمپ کو برتھ ڈے گفٹ ایٹ آل, تو وہ اس وجہ سے آج تو نہیں ہوگا. جل صاحب اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں جو ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی, اور دانیال صاحب کو بھی اور ایکسیلنسی جارج صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیے مینلی تو جو چیزیں ہیں وہ ریوالو راؤنڈ کریں گی سینٹرل, جو بعد میں لیٹر آن ڈسکشن ہوگی نیوکلیئر کے اوپر جی, کیونکہ نیوکلیئر کا جو نوشن آف وکٹری ہے یا جو بیٹر ڈیل ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے, جو وہ واپس اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے لے کے جا سکتے ہیں کہ آئی ہیو اسٹرک اے بیٹر ڈیل دین جے سی پی اے. لیکن وہ اس کے ارد گرد ہی ہوگی, اتنی دور نہیں ہوگی, اس پہ کافی چیزیں تو ایگری ہو چکی ہیں. اب تھوڑا سا جو ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں جی, وہ آ رہے ہیں ایسٹس کی ٹرانسفر, جو فروزن ایسٹس ہیں ان کی ٹرانسفر, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آئل ہے اس کے اوپر امیجیٹلی ان کی جو آئل ایکسپورٹ ہے یا جو سینکشنز ہیں وہ روکی جائے. 100.5 ملین بیرل جی اگر وہ ایوریج آپ لگا لیں کہ وہ اگر پر ڈے جاتا ہے, اور اس کے آپ اندازہ لگا سکتے تقریباً اس کے جو آئل کی پرائس تقریباً $1 بلین کے قریب بنتی ہے ویکلی جی, جو اس کو انکم ہو سکتی ہے. اور اگر $24 بلین وہ جو مانگ رہے اپنے فروزن ایسٹس 2 سٹیجز میں 12 بلین پلس 12 بلین, تو یہ $30 بلین ہے 60 ڈیز میں جو ایران could gather. اچھا, اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بڑا پرابلم کرتی ہے کہ اگر 30 بلین انہوں نے کر لیا, اور 30 بلین یہ اگین دے ول پمپ اٹ ٹو دوز, وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں, میزائلز کہہ لیں, جو بھی انہوں نے وار پریپریشنز بھی کرنی ہے. ایران کے لیے تو کرنی نہیں ہے, چاہے آپ ان کو ہیومینیٹیرین کے لیے دیں, چاہے ان کو آپ کنسٹرکشن کے لیے. یہ میں کنورژن بتا رہا ہوں, میں مطلب ان کی طرف سے وہ. سوری جن صاحب ایک سیکنڈ فرما دیجیے گا, میں سمجھی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ گارنٹی ہے کہ وہ نہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں استعمال کریں گے؟ میں سمجھی نہیں یہ مطلب. دیکھیے ایک چیز چل رہی تھی کہ جی $6 بلین ان کو پے کیے جائیں وایا قطر, کہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ یا اپنی ڈیولپمنٹ پہ لگائے, اور 6 بلین سٹیز ود قطر, لیکن کنٹرول ان کا ایران کے پاس ہو. تو اس طرح کی بھی خبریں تھی. وہ جو ایسٹس کا ان شارٹ یہ کہ جو ایسٹس ہینڈ اوور ہونا ہے اس کے پروسیجر کے اوپر, کہ اپ فرنٹ آپ پے کریں یا بعد میں پے کریں, اس کے اوپر ڈسکشن. یہ چیزیں آڑے ٹھیک ہے, یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں. دانیال, ایران جو ہے ملک, یعنی کہ 40 سال سینکشنز, اس کے بعد بھی یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ اس نے کچھ تو ڈیولپ کیا میزائل وغیرہ کہاں تک, اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں گئے ہیں, آئی مین آئی کوٹ پیپل لائک پرویز الدوئی وغیرہ, وہ کہتے ہیں جو ان کی ایجوکیشن, جو ان کی ہیلتھ کیئر ایٹسیٹرا, تو شورلی ایرانی تو ایسے تو نہیں کریں گے, ان کو پیسے ملے. تو آئی ایم لٹل سرپرائز کہ یہ بات ہے کہ جی وہ جو پیسہ ملے گا وہ کسی صورت ڈیولپمنٹ میں نہیں ڈالیں گے. آئی مین اٹ may seem like a small point, but it's a point that I think well, I think it remains to be seen. جو میرے خیال میں جو مین فیکٹر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 30 ہے یا 31 ہے یا 29 ہے. مین فیکٹر یہ ہے میرے خیال میں کہ ونڈیکیشن ہے, اور ان کی بحالی کا جو راستہ ہے وہ کلیئر پاتھ ان کو چاہیے, تاکہ یہ جو سینکشنز والا سارا سلسلہ یہ آئندہ آنے والے سالوں میں اب نہ ہو. اس کے لیے کچھ کنسیشنز بھی ظاہری بات انہوں نے کی ہوں گی, لیکن براڈلی اسپیکنگ میرے خیال میں ان کا جو سارا آرکیٹیکچر تھا اسرائیل کو گھیرے میں لینے کا, چاہے وہ ہوتیز ہیں, چاہے وہ لیبنان میں ہے, چاہے وہ حماس ہے, چاہے وہ سارا کچھ ابھی تک انٹیکٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ابراہیم اکارڈز کا اور یہ جو بورڈ آف پیس ٹرمپ صاحب نے بنایا تھا, اور یہ عجیب عجیب باتیں ہم سن رہے تھے, وہ ساری چیزیں اب مطلب بائی گونز ہو گئی ہیں. اور مطلب ایک جو اسٹریٹجک ویلیو ہے ایران کی ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو وہ ایک آسٹرسائز ہوتے ہوئے وہ ایک مڈل پاور بن گئے ہیں کم از کم. اور میرے خیال میں جو پاکستان کا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی الکمال ہے. مطلب ریلی ہیٹس آف کہ کس طرح سے اس کو نیویگیٹ کیا ہے اتنے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں, اور جبکہ ہر چیز ڈیگرز ڈرون اور مطلب ویپنز فائر کر رہے ہیں, اس کے باوجود ثابت قدم رہنا. اور سب کو مطلب سعودی عربیہ کو بھی اٹیک ہوا, یو اے ای کو بھی اٹیک ہوا, ہماری کتنی سینسٹیوٹیز ہیں, مطلب اب ہماری ہر چیز کو مطلب نشانہ بنایا. پھر بھی میرے خیال میں ثابت قدمی سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ریلی ہیٹس آف, کمال کی بات ہے. ایبسلیوٹلی, انشاءاللہ ہو جائے گا. امبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی خبریں آئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں لیبنان پہ انہوں نے اسرائیل نے ٹرو ٹو فارم بہت پھر سے حملہ کیا, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ obviously ایرانی کہتے تو ہیں کہ یہ
this is not acceptable. But وہ جیسے ابھی دانیال بھی کہہ رہے تھے نیویگیٹنگ کریٹنگ اسپیس ٹو موو آن, اس سے کوئی ایم او یو کھٹائی میں تو نہیں پڑے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ لیبنن جو ہے وہ اہم ہے لیکن کرٹیکل ایشو نہیں ہے. کرٹیکل ایشوز جو تھے, میں ابھی چین تھا کوئی 10-12 دن کے لیے, لیکن وہاں پہ جانے سے پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ 2 تھے جو ٹرمپ کے ہی لفظ ہیں, ڈالرز اینڈ ڈسٹ. ایک طرف وہ ایرانیز ڈالرز چاہتے تھے, اور یہ بلکہ میں 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپ فرنٹ ڈالرز ملیں گے تو مانیں گے, اور وہی ہوا. جب اپ فرنٹ ڈالرز ان کو مل رہے ہیں, انفریزنگ آف ایسٹس ہو رہی ہے, بلکہ کچھ اطلاعات تو یہ ہے کہ یو اے ای نے کچھ ڈالرز ان کو دے دیے ہیں, $3 ارب کی بات ہو رہی ہے, اور ٹوٹل $15 ارب تو یو اے سے بھی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ ممکن ہے کہ امریکہ کچھ ان کو جو انفریزنگ آف ایسٹ کرے, ان کی کوشش ہو کہ وہ منظر عام پہ اتنی زیادہ نہ آئے, کیونکہ ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم بھی اس پہ برداشت کرنی پڑے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, کیونکہ اسی چیز پہ وہ اوباما کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اچھا دوسرا جو عام ایشو ہے وہ جس کو نیوکلیر ڈسٹ کہتے ہیں, یہ جو 7% افزودہ یورینیم ہے اس کا معاملہ, اور پھر وہ جو سسپینشن کا معاملہ کہ جی وہ کتنے عرصے کے لیے زیرو انریچمنٹ, کیونکہ اسی چیز کو اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیچنا ہے ایک جو ہے نا نیریٹو کے طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ جو لیبنن کا معاملہ ہے, بالکل اس میں اسرائیل کی کوشش ہے, پہلے بھی سپوائلر تھا, ابھی بھی ہے, اور آگے بھی ان کی کوشش ہوئے گی کہ وہ سپوائلر کا رول ہی ادا کریں, اور اس میں وہ اس قسم کے جو ہے نا چیزیں یا انیشیٹوز لیتے رہیں گے جس سے ماحول کشیدہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کے پاس وہ کیپیسٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس خصوصاً ہے کہ جہاں پہ کرٹیکل مومنٹس میں وہ اسرائیل کو رین ان کر سکیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جی بالکل میسب کیپیسٹی تو بہت ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کا 0/0 استعمال ہوا ہے. اس پہ پھر کر لیں گے ڈسکشن. دیر ہیز بین 0 ایویڈنس کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے کسی پوائنٹ پہ اسرائیلی کو وہ ایک افواہ اور ایک خبر لیک کرا دی کہ جی انہوں نے ان کو ڈانٹا ہے نتنیاہو کو. تو آئی مین that's neither here nor there. جنرل صاحب یہ ابھی جو دانیال نے کہا کہ ونڈیکیشن ہوئی ہے, یہ جو بھی ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں آف ایرانین, آئی تھنک جو اسٹریٹجی ان کی رہی ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے قطر کہ ہاں تو یہ ایرانی بھی پہنچے اور امریکن بھی پہنچے, اور انفیکٹ ایران کا جو اسٹیٹ بینک کا ان کا ہے ہیڈ, ہی واز آلسو دیر. تو قطر کے ساتھ کچھ انفریز ہو گئے ہیں ایسٹس, آئی مین وچ از وائی یو سی قطر اب کہیں زیادہ انوالوڈ ہے ایران اور امریکہ کے معاملے پہ. تو قطر سے بھی ان کو پیسے مل گئے, اور اگر کی تو بات نہیں, کیونکہ بہت سی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہی ہیں, بلومبرگ اینڈ سو آن سو فورتھ, کہ پیسے ملے ہیں اور اٹیکس وغیرہ کے حوالے سے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ somebody یہاں پاکستان میں ایک لیول پہ جی واٹ از دس ہلا بلو جو ایران نے کریٹ کیا, اگر آخر میں پیسے ہی لے کے تو یہ چیزیں سب روکنی تھی. تو جنرل صاحب آئی تھنک isn't it a very sophisticated اور very impressive strategy جو ایران نے اپنائی؟ دیکھیے اسٹریٹجی تو اچھی اپنائی ہے جی, چاہے ایسٹس ہیں جو بھی ہیں, باہر سے کہنا بڑا آسان ہے. ایران کے لوگ دے آر انڈر لاٹ آف اکنامک پریشرز, اور سیکنڈلی ایران از اے ساورن کنٹری جی, وہ چاہے اور اکانومی بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے آپ کی ساورینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو, تو وہ آف کورس اس کو دیٹ از این امپورٹنٹ آسپیکٹ. اگر لوگ یہ کہہ رہے کہ جی اگر پیسے ہی لینے تھے تو کیا, ابھی وہ امریکہ کو ختم تو نہیں کر سکتے, کچھ ریئلٹی اسرائیل کو بھی ختم نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک ملٹری اپلیکیشن دونوں نے کر لی, امریکہ جیسے بڑے ملک نے بھی کر لی, ایران بھی کر لے گا, تو کتنے میزائل فائر کرے گا, اور کتنے وہ ریجن میں آپ نے ہاریزنٹل ایکسپینشن کر لی, ریسٹرینٹ آپ کو ملا. اسٹریٹجیز یہ اچھی تھی کہ انہوں نے پریشر پوائنٹس اپنے بڑے زبردست اسٹیبلش کیے. اب وہ اکنامیکلی بھی اپنے آپ کو بہتر لا سکتے ہیں, ورلڈ گورننس سسٹم میں واپس آ سکتے ہیں, آئسولیشن سے نکل سکتے ہیں, اور اس ریجن کے اندر اب ان کو دیکھیں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اس ریجن کا کوئی بھی سیکورٹی آرکیٹیکچر ایران کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو اگر وہ اپنی پالیسیز کو آگے ریویو کر کے بہتر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو آئی تھنک اس آئسولیشن سے بھی نکلیں گے. آلریڈی امریکہ نے ان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہے بائی چینجنگ دیئر رجیم. پہلے 80+ ایئرز کے آیت اللہ تھے, وہ اپنا ایک لے کر چیزیں چلتے تھے, وہ بھی بڑے علی خامنائی جو ہیں وہ پیس کی JCPOA انہی کے ٹائم میں ہوا. تو ابھی یہ ینگ لیڈرشپ ہے. آئی تھنک ایرانیئنز ہیو پلیڈ دیئر کارڈ ویری ویل, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اسٹریٹجی کے اندر ایک پوری ایک کمپین کے اندر آپ کی ایک ٹائمنگز ہوتی ہیں جی.
when to pick what, that is the critical time آپ نے دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ مس کیلکولیشنز نہیں کر سکتے. اگر امریکہ نے کی ہے اور اسرائیل بار بار پش کرے گا, اسرائیل کے ایک اسٹیچر ہے اس وقت, اسرائیل کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ایران اچھی فنیس لگا سکتا ہے تھرو دیئر اسٹریٹجی کہ گلف کنٹریز کو ان کو آئسولیٹ الگ کرے, جن کے لیے اسرائیل کو اس ریجن میں لایا جا رہا ہے کہ آپ کی سیکورٹی پرووائڈر وہ ہے, آپ کو الگ کریں, اور امریکہ اور اسرائیل کو الگ کریں جی, کہ پھر اس کے بعد اور کرتے رہیں. اگر اسرائیل وہاں اٹیک کرتا ہے تو اس معاہدے کے بعد پھر ایران کہہ سکتا ہے کہ جی میں رسپونڈ کروں گا. جی میرا خیال ہے کہ ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ جو گلف اسٹیٹس تھی جو بالکل ایران کے خلاف تھی, اگر یو اے ای کے ساتھ یہ ہے, قطر انوالوڈ ہے, تو آئی تھنک ایران از obviously brought them around اپنی اسٹریٹجی سے. اور دوسری بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ایرانی اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں, وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ نے ان کے آیت اللہ کو کر کے ختم کر کے کوئی ان پر احسان کیا. میرا خیال ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ آیت اللہ کے جانے سے کوئی انہوں نے ریڈیکلی آلٹر کی اپنی پالیسیز, بٹ بہرحال جو ان کی ایک ریزسٹنس ہے اور اسٹینڈنگ اپ فار واٹ دے بلیو ان دے سوورن رائٹ, اور تو وہ تو بڑی کمال کی چیز ہے. آپ لوگوں کا دونوں کا بہت شکریہ امبیسڈر صاحب اور جنرل صاحب. ناظرین, ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد, اور ہم آئیں گے اس پر کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے, اکنامک گروتھ, اس کے حوالے سے جو ابھی آیا ہے بجٹ, اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ صاحب ہوں گے اور دانیال عزیز صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے کل بھی اس پر بات کی کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں لوگ, کوئی حکومت کہتی ہے 29%, یو این کہتا ہے اراؤنڈ 39%. ایک وہ معاملہ ہے. پھر یہ کہ نیو اکانومی کی بات کریں تو فگرز ہیں کہ جی اپ ٹو 20-30% لوگ ہیں نوجوان جو کہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہوں گے. پھر 4 ملین کے قریب آتے ہیں انٹو دا جاب مارکیٹ ایوری ایئر پاکستان میں لوگ, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ان امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی دونوں چل رہے ہیں. تو یہ جو بجٹ ہے, کل سم ایکسپرٹس ور سیئنگ کہ جی یہ فارم کیا نام ہے فائنانس منسٹر صاحب سے کیوں پوچھنا ہے بجٹ کا, بیکاز بجٹ تو کچھ نہیں ہے, اٹ از جسٹ این ایڈمنسٹریٹو ڈاکیومنٹ. ہوگا ایڈمنسٹریٹو, لیکن یہ بات درست تو نہیں ہے پوری. وہ ایک پرائیورٹائز کرتی ہے گورنمنٹ, وہ بتاتی ہے جی اس کی اسپینڈنگ جو ہے وہ کس پر ہوگی اور کیا آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو پالیسی بنتی ہے, پولیٹیکل کلاس بناتی ہے, لیکن بجٹ میں جو ریفلیکشن ہوتا ہے اس پالیسی کا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ قیصر احمد شیخ صاحب ہیں ناظرین, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان, اور ہمارے ساتھ فارمر فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں میری ٹائم افیئرس کے, اور دانیال عزیز صاحب سینئر پولیٹیشین, فارمر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن اینڈ مچ مور. آپ اس میں بھی تھے نا, نیشنل ریکنسٹرکشن بورڈ میں. تو قیصر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, وارم ویلکم ٹو یو. قیصر صاحب, یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہونا تھا, تو لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں وہ انسینٹیو نہیں آئے جن کی ضرورت تھی. جی قیصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نسیم ظاہرہ صاحب کا, آپ نے بڑا اچھا ایک کوشچن ہے. دیکھیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ ہیں اس میں کافی بڑی تعداد ہے, اور جو بینیفٹ پہنچے ہیں نا وہ زیادہ تر امیر اور جو افورڈ کر سکتے تھے لوگ ان کے کو پہنچے, نچلے طبقے تک وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئے اس کے بینیفٹ. یہ بجٹ جو ہے اپنے سے ہی کافی کچھ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ گروتھ اورینٹڈ ہو, اور مثلاً ایکسپورٹ کے سیکٹر میں تو بہت زیادہ انسینٹیو دیے گئے ہیں. ایک تو جو ری فائنانس ہے وہ 4.5%, ویسے تو بینک کا ریٹ 12-13% سے کم نہیں ہے, اور ری فائنانس 4.5% ہے, تو کافی بڑا فرق ہے اس میں. پھر سپر ٹیکس ٹوٹلی ایکسپورٹرز میں ختم کر دیا گیا, اور پچھلے سال تک جو 2% منیمم ٹیکس تھا ایکسپورٹر پہ اس کو 1.25 کیا گیا. تو یہ خاصے بڑے سبسٹینشل ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے ہیں. اس میں چھوٹا طبقہ بھی آتا ہے, بڑا طبقہ بھی, ایکسپورٹ میں تو تمام لوگ ہی ہیں. پھر اوور آل بھی سپر ٹیکس 50 کروڑ روپے تک کو ختم کیا گیا ہے,
اور ایگریکلچر میں 300 بلین روپیز, کیونکہ ایگریکلچر مینلی چھوٹے کاشتکاروں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے 300 بلین کے قرضے جو ہے وہ بغیر کسی سود کے وداؤٹ انٹرسٹ وہ ان کو دیے جائیں گے. تو ایک بڑی ایلوکیشن ہے اس طرف بھی. اور پھر یہ دیکھیے کہ کوئی ٹیکس کے ریٹس میں سلیب میں کمی کی گئی ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے ریٹس کو کم کیا گیا ہے. اور کچھ یہ گروتھ کی طرف مینلی ابھی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے پاکستان میں کہ یہ, اور ابھی جو جنگ بند ہو رہی ہے نا ایران اور امریکہ کی, تقریباً پاکستان نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا ہے. اور یہ جنگ تقریباً بند ہو رہی سے بہت زیادہ بینیفٹ پہنچے گا نا, کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور آلریڈی انہوں نے اپنی بارڈر تک نا گیس کی لائن دی ہوئی ہے. تو یہ اگر آگے تک امریکن سینکشنز تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد سینکشنز شاید کوئی اس میں تخفیف ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے بھی فائدہ ہوگا. جی اگر آپ اجازت دیں, جی میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے بھی فائدہ ہوگا, گیس بھی آئے گی, چیپر سپلائی آف گیس اور مور ایکسیسیبل. اگر آپ اجازت دیں تو میں دانیال عزیز صاحب کی طرف جاؤں. جی دانیال, یہ ایک پوری لسٹ ہے جو کہ فرما رہے ہیں قیس صاحب کے انسینٹیوز ہیں. جی ماشاءاللہ قیس صاحب نے بڑا اچھے انداز سے سارا ایکسپلین کیا ہے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو 4% گروتھ ہے یہ اس کو فائنانس منسٹر صاحب سسٹینیبل کہتے ہیں. اب سسٹینیبل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انفلیشن نہیں کریٹ کرتی, یہ ڈالر کے لیے ڈیمانڈ نہیں کریٹ کرتی. وہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل کی انہوں نے آپ ہی کے انٹرویو میں ساری بات سمجھائی. تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی گروتھ ہے جو کہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل یعنی فورن ایکسچینج کی ڈیمانڈ نہ کریٹ کرے؟ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل ہے. اور یہ پاکستان میں جو بیک بون ہے ہماری اکانومی کی اور لارجسٹ امپلائر ہے وہ ایگریکلچر ہے. اور ایس آئی ایف سی نے بالکل درست نشاندہی کی مائننگ کی, بلو اکانومی کی, ایگریکلچر کی, آئی ٹی کی, اور یہ جو ہمارے فری لانس جو پروگرامرز وغیرہ کرتے ہیں آئی سی ٹی میں. تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس جو اکنامک سروے چھپا ہے اس میں ساری چیزیں ڈاؤن. نیگیٹو کون سی ہیں؟ ایگریکلچر نیگیٹو ہے, مائننگ نیگیٹو ہے, بلو اکانومی نیگیٹو ہے. صرف ایک ہے وہ جو آئی ٹی والا ہے وہ تھوڑا سا پک اپ کیا ہے, وہ بھی پوٹینشیل پہ نہیں ہے. تو اگر یہی صورتحال ہے کہ جو ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی, تو میرے خیال میں اس میں بہت سارا کردار جو ہے جو کہ انسپوکن ہے اور اس کے بارے میں بجٹ کے دوران بات بھی نہیں ہوتی, وہ ہماری بینکس کی کارکردگی ہے. اور یہ ایک جنگ چلی ہوئی ہے حکومت کے اور بینکوں کے درمیان ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کے حوالے سے, کیونکہ حکومت پاکستان تمام بینکوں سے اپنا انویسٹمنٹ کے حوالے سے انویسٹمنٹ بانڈز میں یا سکوک میں یہ پیسے اٹھا لیتی ہے بینکوں سے اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے. تو پھر جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے لیے بہت کم رہ جاتا ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کم رہتا ہے سب سے زیادہ کٹوتی ایگریکلچر کی ہوتی ہے. تو برائے نام ایگریکلچر لوننگ تو بڑھ رہی ہے, لیکن وہ جو خاطر خواہ آپ کو تبدیلی چاہیے, دیکھیں جو ایک یونٹ آف انویسٹمنٹ ایگریکلچر میں ہے وہ 10 نوکریاں بناتی ہے. جو ایک یونٹ آف انویسٹمنٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں سملر انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1 نوکری بناتی ہے. 10:1 کا فرق ہے. تو ہمارے پاس ایک ان پڑھ بغیر ہنر کے ایک لارج یوتھ پاپولیشن ہے. ہمارے پاس لارجسٹ اریگیٹڈ ٹریکٹ آف لینڈ ان دا ورلڈ ہے. چائنا آپ کو بار بار آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ پورے ایشیا کا بریڈ باسکٹ بن سکتے ہیں. پورا انڈیا کے ایک زمانے میں ہم بریڈ باسکٹ تھا اور ہم ساری چیزیں امپورٹ, یہ نو برینر ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو 6 مہینے میں ریٹرن دیتی ہے. تو میں تو کہوں گا جیسے نون لیگ کی گورنمنٹ نے پاور سیکٹر میں جب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی تو انہوں نے پورا پی ایس ڈی پی ڈائیورٹ کر دیا تھا اور کہا کہ پہلے سب سے پہلے ہم نے بجلی پوری کرنی ہے. تو ابھی یہ ٹائم ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی میں نے دیکھا ہے 1 ٹریلین کا جو ہے, اس میں 500 ارب تقریباً فضول چیزیں ہیں. وہ ان کو چاہیے کہ نہ خرچیں, یہ بینکوں کو واپس کریں اور بینکوں کو بولیں یہ آن لینڈ کریں. ابھی کریڈٹ ریزرو ریشو انہوں نے 1% کم کیے, اس سے بھی 300-400 ارب روپیہ جو ہے وہ بار. لیکن اس کو اب آپ دیکھیں ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف اسٹیٹ بینک کیا کر رہی ہے کہ وہ جو ٹارگٹس تھے ایگریکلچر لینڈنگ کے وہ ہٹا دیے, ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں. تو یعنی وہ بھی پیسہ جو ہے وہ سیٹوں کے حوالے کر دینا ہے. اور سب سے زیادہ لونز جو ہے وہ کراچی میں دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لاہور. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو 2 شہر ہیں صرف لاہور اور کراچی, 60% لوننگ یہاں پر ہوتی ہے ساری. اور اگر آپ 5 شہر یعنی 3 شہر اور انکلوڈ کر لیں, فیصل آباد, پنڈی وغیرہ, تو یہ 80% تک پہنچ جاتی ہے. تو آپ کا 60% ڈپازٹ بیس جو ہے وہ دیہاتوں سے آتا ہے, رورل بینک برانچز سے, اور ان کو ٹوٹل 5% لوننگ ملتی ہے. تو یہ فائنینشیل انکلوژن, کبھی کہتے ہیں جی عورتوں کی کمپنی ہم رجسٹر کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی جائز, کبھی کہتے ہیں مائکرو
مائکرو فائنانس. اصل بات یہ ہے کہ ان کو ایک ٹکڑا بھی نہیں جانے دیتے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مین آپ کو اس میں سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کے پاس پیسہ اویلیبل نہیں ہے ٹو گیو ٹو دا ایگریکلچر سیکٹر, اور آپ کہہ رہے ہیں ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ بیک بون ہے. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ایک جملہ صرف دیکھیں, بینکوں نے اس وقت پاکستان گورنمنٹ کو تقریباً 37 ٹریلین روپیہ دیا ہوا ہے. 37 ٹریلین. اس 37 میں سے جو 5 ٹریلین ہے وہ ایسا ہے جو کہ شارٹ ٹرم ہے, یعنی بینک اپنے لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے لیے 3 ماہ 6 ماہ اور 12 ماہ کے اوپن مارکیٹ آپریشنز کرتے ہیں. تو وہ 5.2 ٹریلین جو ہے وہ تو اینی وے ریڈی ہے, وہ استعمال ہو سکتا ہے کہ وہاں لگانے کے بغیر وہ لون کریں اس کو. تو گورنمنٹ کو تو وہ چاہیے بھی نہیں, وہ تو بینکس اپنی مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا جو تھرس ہے وہ ایگریکلچر میں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر صاحب سے کہیں گے وہ فرمایا حکومت کی کیا اپروچ ہے. دانیال صاحب کی بڑی کلیئر اس پہ کرٹیسزم ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈسکشن بجٹ پر, بجٹ کے حوالے سے گروتھ پہ, اور گروتھ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ دانیال جی سب کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر بیک بون ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے, امپلائمنٹ وہ پرووائڈ کرتا ہے, ان امپلائمنٹ وہاں ہے. ادھر دیکھیں معاملات کیا ہیں, جو اویلیبلٹی آف کیپٹل ہے وہ ڈیمینش ہو رہا ہے ایگریکلچر میں. جی شیخ صاحب. جی دانیال عزیز نے بڑی اچھی ایلوبریٹو بات کی ہے اور میں اس سے متفق ہوں. دیکھیے بینکوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے سارا, وہ حکومت کو قرضے دیتی. ٹوٹل چھوٹا طبقہ چاہے ایگریکلچر میں ہو یا بزنس میں ہو, ایس ایم ای جو ہے اس کا ٹوٹل لون 6%, ٹوٹل لون کا 6% ایس ایم ایز کو جاتا ہے, اور 94% باقی بڑے جو قرض لینے والے ہیں ڈیٹر, ان کو بینک کا لون جا رہا ہے. حالانکہ یہ ریشو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں تقریباً کوئی 16-17% ایس ایم ایز کو جاتا ہے, اور بنگلہ دیش میں بھی 13-14% ان کے ٹوٹل قرضے کا جاتا ہے. ہمارے یہاں صرف 6% ہے. جب قرضہ ہی نہیں دے گئے, دیکھیں گروتھ کے لیے سب سے زیادہ ایس ایم ایز جو ہے, چاہے ایگریکلچر میں ہو چاہے کسی بھی اور ٹریڈ میں ہو یا انڈسٹری میں ہو, وہی انجن آف گروتھ ہے. اور اس کے لیے بڑے عرصے سے یہ ہم بات کر رہے ہیں. اس پہ حکومت نے پچھلے سال یہ کہا بھی تھا کہ آپ اتنے % کم از کم ایس ایم ایز کو دیں, لیکن بینکوں نے زیادہ ٹیکس کا پچھلے سال کہہ کے وہ واپس ہو گیا. بینک دینا نہیں چاہ رہے چھوٹے کاشتکاروں کو بھی اور چھوٹے ٹریڈر کو. تو اسٹیٹ بینک نہیں سر, اسٹیٹ بینک نہیں یہ انفورس کرا سکتی ہے. ابھی تو دانیال جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے ایگریکلچر کا جو تھا ٹارگٹ اس کو بھی ختم کر دیا. جی اسٹیٹ بینک کو چاہیے. بار اسٹیٹ بینک میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں تھا تو سب سے زیادہ زور ہی ہم اسٹیٹ بینک کے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہے اسٹیٹ بینک کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوتی ہے. ان کو کہتے تھے کہ آپ گروتھ کیسے کریں گے جب آپ جو انجن آف گروتھ ہے ایس ایم ایز چاہے ایگریکلچر یا کسی بھی سیکٹر میں, ان کو تو قرضہ دیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی سیفٹی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا قرضہ جو ہے وہاں بالکل محفوظ ہے. گورنمنٹ کے پاس سب میجر قرضہ تو گورنمنٹ کو دیا جا رہا ہے, پھر بڑے طبقے کو بزنس والوں کو دیا جاتا ہے. وہ اپنی سیفٹی دیکھ اسٹیٹ بینک کو ہی چاہیے. ہر ملک میں اسٹیٹ بینک اس کا پرٹیکولر رول پلے کرتا ہے, اور اسٹیٹ بینک کو لازمی اس پہ زور سے اگر ہماری اکانومی کو گروتھ کرنا ہے تو ایس ایم ای سیکٹر ہی انجن آف گروتھ ہے. اور ان کو اسٹیٹ بینک کو ایک کنڈیشن کرنی چاہیے. بالکل میگر قرضہ دیا جاتا ہے ہمارے ملک میں. میں نے آپ کو کمپیریزن بتایا بنگلہ دیش کا انڈیا کا. جی میں ایگری کرتا ہوں, میں دانیال سے بالکل ایگری کرتا ہوں. تو دانیال the culprit is state bank according to شیخ صاحب. جی اٹس ناٹ جسٹ اسٹیٹ بینک, اٹس آلسو یہ جو بینکس ہمارے بینکس میں جو کلچر ہے اور کچھ قانونی امپیڈمنٹ بھی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں اگر آپ کی ایگریکلچر زمین ہے تو آپ کا ایکڑ جو ہے وہ چاہے 5 کروڑ روپے کا ہو, جس وقت آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف آپ کو 3.5 لاکھ روپیہ کھاد بیج کے دیتے ہیں. وہ بھی اگر آپ لکی ہیں تو آپ کو مل جائے, بہت ساروں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں, لیکن اس کی لمٹ دی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا دوسری طرف انہوں نے کس نے دی ہے لمٹ؟ یہ اسٹیٹ بینک نے. اور اسٹیٹ بینک کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یہ ہوا یہ تھا جی, پروڈکشن انڈیکس یونٹس ایک زمانے میں انٹروڈیوس ہوئے تھے, وہ زمین کی جو پیداوار ہے وہ طے کرتے ہیں. تو وہ پروڈکشن انڈیکس یونٹس کے ساتھ آپ ایک زمین پہ کتنا لون دے سکتے ہیں وہ ٹائڈ ہے. اس طرح سے یہ گلا گھونٹتے ہیں. اب زمین جو ہے وہ 5 کروڑ کی ہے, اگر وہ ڈی ایچ اے میں ہو یا کہیں اور ہو تو میں جا کے اس کا لون لوں تو وہ مجھے 80% اسی وقت دے دیں گے, اس کی اسیسمنٹ کروا کے ایک پرائیویٹ پارٹی سے. یہ پاکستان کا طریقہ کار ہے, لیکن ایگریکلچر میں وہ نہیں کرنے دیتے. کون کرے گا چینج اگر اس کو کرنا ہے؟ آپ تو بڑی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. یہ آپ بالکل, آپ کو یہ جو ایک ایکٹ ہے لونز فار ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل پرپسز ایکٹ,
اس میں اگر آپ امینڈمنٹ کریں اور یہ جو پی آئی یو ہے یہ ختم کر کے فورس سیل ویلیو کے اوپر جو ایک نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتے بینکس, اس کے اوپر انفورسمنٹ اسٹیٹ بینک کرے تو یہ سب کچھ چل پڑے گا, بالکل چل پڑے گا. لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے جب ایک یکلخت بہت بڑی ڈیمانڈ پورے پاکستان کے کونے کوچوں میں سے آئے گی, کیونکہ ابھی تو وہ تو بچارے 45% پہ آڑتی سے یا پٹھانوں سے یا منی لینڈر سے اس ریٹ پہ دے رہے ہیں اینیولائزڈ, یعنی آپ امیجن کریں 4% پر منتھ دے رہے ہیں وہ. اور تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں 12% پہ یا 13% پہ قرض مل رہا ہے جو آج کل ہمارے سیٹھوں کو ملتا ہے قائبور پلس 2% یا اس طرح کر کے, ان کی تو عید ہے, ان کو تو بھگڑے ڈالنے ہیں, ان کی تو عید ہو جانی ہے. لیکن کیا ہوگا کہ یہ پرائس جو ہے انٹرسٹ ریٹ کی بڈ اپ ہوگی جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو یہ بیچارے جو ہمارے سیٹ لوگ ہیں یہ تو 15% پہ گزارا نہیں کر سکتے, کہتے ہیں بس ہم پھانک ہوں گے ہمارا کاروبار, وہ 45% دے رہے ہیں اور کامیابی سے دے رہے ہیں, اپنا کام چلا رہے ہیں. تو بینکوں کا منافع بھی بڑھے گا. ایک طرف کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ایک ہی انٹرسٹ ریٹ دیا ہوا ہے, تو جب کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ 35% چارج کرتے ہیں تو اگر آپ دیہات میں رسک کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ 15-17-20% پہ لون دیں تو صحیح, جو لے گا وہ لے لے گا. کیسر صاحب آپ بالکل اگری کر رہے ہیں جو دانیال بات کر رہے ہیں اور یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ, تو لیکن یہ میں دانیال ونس اگین یہ انیشیٹ کون کرے گا اس طرح کا سٹیپ کے اسٹیٹ بینک؟ جی جی یہ کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتا ہے یا تو کابینہ کریں, کابینہ کیوں نہیں کرتی جی؟ بڑی اسپیسیفک بات دانیال نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اینڈ یو آر اگرینگ ود ہم 100%. نہیں آپ درست کہہ رہی ہیں, ہم کابینہ یہ مین تو اسٹیٹ بینک کا ہمارے یہاں اس کی انڈیپینڈنٹ پالیسی, ہم تو زور دیتے رہے, اور زیادہ تر قرضہ کیونکہ حکومت لے رہی ہے یہ تو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ایگریکلچر کو اور انڈسٹری کو اور ٹریڈ کو اور پرٹیکولرلی ایس ایم ایز کو, چھوٹے کاشتکار کو, یہ چھوٹے ٹریڈ, اور لازمی ہے یہ حکومت نے پچھلے سال کیا تھا لیکن اسٹیٹ بینک نے مطلب بینکوں نے وہ عمل نہیں کیا. زیادہ تر وہ قرضے حکومت کو دے کے سیو قرضے ہوتے ہیں. جی آپ فرما چکے پہلے, جی آپ فرما چکے. اور حکومت کا انٹرسٹ کیا ہے, اور حکومت کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ٹیکس کیا جاتا ہے, تو ٹیکس سارا ادھر سے آتا ہے بینکوں سے. تو اسی لیے ابھی دیکھیں نا اس بار بھی اگر سپر ٹیکس باقی ہر جگہ ختم ہوا تو بینکوں پہ ختم نہیں ہوا سپر ٹیکس, ان کو تو لگایا کیونکہ ٹیکس وصول ہی ادھر سے ہو رہا ہے. تو یہ ٹیکس کا انسینٹو حکومت کو ملتا ہے لیکن اس سے اکانومی میں گرو نہیں ہوتا. اور کئی بار میں بتائید کر چکا ہوں, کئی بار حکومت میں بیٹھ کے میں حکومت میں ہی یہ بات کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جتنا جلدی اس کو کیا جائے گا اکانومی کا فروغ تو تبھی ہوگا. قرضے کے بغیر پاکستان کی اکانومی جو حالت آپ نے دیکھی ہے کہ صرف چھوٹا طبقہ تو بڑی نہیں رہی نا, وہاں گروتھ ہی نہیں ہے. اگر انڈسٹری کی بھی گروتھ دیکھیں نا پچھلے سال کی انڈسٹری کی گروتھ بڑی انڈسٹری کی, لارج اسکیل انڈسٹری کی 6.5% کے قریب ہے, لیکن اسمال اسکیل انڈسٹری تو نہیں گرو کی. تو میں پرٹیکولر قرضے کو بھی ایک مین تو ٹھیک ہے جی بالکل, تو اس پہ تو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ جو اب بجٹ آیا ہے اس کے حوالے سے تو یہ بہت ایک میجر ٹارگٹ ہونا چاہیے, اس پہ ہم بھی ناظرین بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ دانیال, پروگرام اینکر شیخ صاحب بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کابینہ میں یہ پوائنٹ ریز کریں جو آپ نے خود فرمایا کہ بڑا سیریس یہ مسئلہ ہے. بہت شکریہ. ریز کیا ہے جی, خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.